بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کی جنگ میں حضرت علی کا کردار اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ان کی بہادری، حکمت عملی اور ایمان کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خیبر کی جنگ 7ویں صدی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور اس کی کامیابی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہم کردار ادا کیا۔ خیبر کی جنگ 629 میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد شروع ہوئی، جس نے مسلمانوں اور قبیلہ قریش کے درمیان جنگ بندی قائم کی۔ خیبر مدینہ کے شمال میں واقع ایک قلعہ تھا جس میں یہودی قبائل آباد تھے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھا اور خیبر کی طرف ایک مہم کی قیادت کر کے صورتحال سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر کے یہودی قبائل مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کے لیے مشہور تھے اور ان کی مسلسل سازشوں نے مدینہ میں بڑھتی ہوئی اسلامی ریاست کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بے اثر کرنا ضروری سمجھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ خیبر کی جنگ میں جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غیر معمولی جرأت، حکمت اور اسلام سے وفاداری کے لیے بچپن ہی سے مشہور تھے۔ جیسے ہی مسلم فوج خیبر کے قریب پہنچی، قلعہ کے مضبوط دفاع کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ خیبر اونچی دیواروں اور قدرتی رکاوٹوں سے گھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی فوجی مہم کی قیادت کرنے کے لیے ایک ہنرمند اور بہادر جنگجو کی ضرورت تھی اور اس نے اہم کردار کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ جب مسلم فوج خیبر کے دروازے پر پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ اس کی تلوار جس ذوالفقار کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے عزم اور جنگ کے لیے تیاری کی علامت کے طور پر سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ دشمن قوت حضرت علی کی ایک زبردست جنگجو کے طور پر شہرت سے واقف تھی۔ ان کی مسلط شخصیت کو دیکھ کر ہچکچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبردست جنگی آواز کے ساتھ خیبر کے دروازے پر بے مثال طاقت اور مہارت سے ضرب لگائی۔ اس کی ضربوں کا زور اتنا تھا کہ دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمان حضرت علی کی بہادری سے متاثر ہو کر قلعہ کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی کا کردار محض جسمانی طاقت سے بڑھ کر تھا۔ خیبر کی جنگ کے دوران اس کی حکمت عملی کی قابلیت واضح ہو گئی۔ باریک بینی اور حکمت عملی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے غیر ضروری خونریزی کے بغیر قلعہ میں گھسنے کا منصوبہ بنایا اور میدان جنگ میں اس کی زبردست شہرت تھی۔ جیسے ہی دو جنگجو آپس میں ٹکرا رہے تھے، ہوا تناؤ سے گنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرحب کے درمیان جھگڑا شدید اور شدید تھا۔ ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال تلوار بازی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مرحب کو مارا اور فیصلہ کن طور پر مقابلہ ختم کیا۔ اس لمحے نے نہ صرف ایک ہیرو کے طور پر حضرت علی کی ساکھ کو مستحکم کیا بلکہ مسلم افواج کے حوصلے بڑھانے کا کام بھی کیا۔ دروازے کی خلاف ورزی اور مرحب کی شکست کے ساتھ ہی مسلم افواج خیبر میں داخل ہوئی۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو اسلام کے مقصد کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی سے متاثر کرتے ہوئے اس چارج کی قیادت جاری رکھی۔ یہودی افواج نے مزاحمت کی فضولت کو بھانپتے ہوئے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ خیبر کی فتح نے خطے میں مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ پیدا کیا۔ حضرت علی کی طاقت، ہمت اور حکمت عملی نے اس مہم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ خیبر کی جنگ کو اسلامی تاریخ کے اہم لمحات میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جو مصیبت کے وقت ہمت، ایمان اور حکمت عملی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی کے کردار نے اسلام میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ان کی حیثیت کو مستحکم کیا اور ان کی میراث مسلمان نسلوں کو متاثر کرتی رہی ہے۔